واضح طور پر بتایا کہ ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ وہ بزور بازو وہ جو حریت کا جذبہ ہے، جو آزادی کی لہر ہے، ہندوتوا سوچ سے، اور جو ظلم اور بربریت اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے، اس کے خلاف جو ایک عوامی رد عمل ہے، اس کو کس منصوبہ بندی سے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ جو سپرٹ ہے ان کی کشمیریوں کی، اس کو دبایا جا سکے اور ان کی ول کو توڑا جا سکے، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو رہی اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں۔ میں نے ان سے یہ بھی عرض کی کہ پچھلے 10 ماہ میں جو کووڈ-19 سے پہلے ہی صورتحال تھی وہ بھی بہت پریشان کن تھی۔ لاک ڈاؤن تھا، ملٹری سیج تھا، اور توقع کی جا رہی تھی کہ کووڈ-19 کے آنے کے بعد کچھ ریسٹرکشنز میں نرمی پیدا کی جائے گی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا، اور اس کا ایک جائزہ بھی میں نے ان کے سامنے رکھا۔ میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی بتایا کہ جو توقع کی جا رہی تھی سینکشنز لفٹ ہونے کی، ہرگز نہیں ہوئی۔ ہسپتالوں تک رسائی آج بھی نہیں ہے، ادویات آج بھی نہیں ہے، اور جو کورونا سے متاثر ہیں وہ تڑپ رہی ہیں، ان کی نگہداشت مناسب طریقے سے نہیں ہو رہی۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح حریت لیڈرشپ کو، سینئر لیڈرشپ کو، نوجوانوں کے علاوہ کس طرح پابند سلاسل کیا گیا ہے، اور وہ سب جیلوں میں ہیں، نظر بند ہیں، ہاؤس اریسٹ میں ہیں۔ سید علی گیلانی کو ہاؤس اریسٹ میں 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن پرزن ہے آج مقبوضہ کشمیر۔ تو اس صورتحال سے بھی ان کو آگاہ کیا گیا۔ کشمیری میڈیا کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اس پر بھی میں نے جو تازہ میری معلومات تھیں میں نے کانٹیکٹ گروپ سے شیئر کی اور زمینی حقائق ان کے سامنے رکھے۔ کس طرح مرد اور خواتین جرنلسٹ کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کی آواز کو مزل کیا جا رہا ہے، اور کس طرح ان کی آواز کو نہ صرف دبایا جاتا ہے اور ان کو دھمکایا جاتا ہے، اور جو دھمکی میں نہیں آتے ان کو کس طرح پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ 5 اگست کی جو آبجیکٹو ہے ان کا، وہ بڑا واضح تھا، اور اس کی میں نے تشریح ان کے سامنے کی کہ ہندوستان چاہتا کیا ہے۔ ہندوستان نے جو 5 اگست کے جو میجرز لیے، اس کی پیچھے سوچ کار فرما کیا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ان کے تشخص کو مٹانا چاہتا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ان کی شناخت مٹ جائے۔ ہندوستان وہاں ایک ڈیموگرافک چینج لانا چاہتا ہے کہ ایک مسلم اقلیت ریاست کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے، اکثریت کو اقلیت میں ڈیموگرافک چینج سے تبدیل کر دیا جائے۔ کس طرح وہ وہاں کے لوگوں کو نہ صرف ڈس امپاور بلکہ ڈس انفرینچائز کرنے کا ان کا ایک بڑا واضح پروگرام ہے۔ کس طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، جس کو کہتے ہیں نا ماورائے عدالت ہلاکتیں وہاں ہو رہی ہیں، فیک انکاؤنٹرز کا میں نے ان کے سامنے ایک نقشہ رکھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ کارڈن اینڈ سرچ آپریشنز کے ذریعے، پیلٹ گنز کے ذریعے کس طرح عام نہتے شہریوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے ان سے چھینی جا رہی ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کی
کہ اس کے پیچھے سوچ کار فرما کیا ہے، کیونکہ اس وقت ہندوستان کو سبکی ہوئی ہے چین کے ہاتھوں. ان کو جو ان کا چین اور ہندوستان کا جو بارڈر ہے، لداخ کا جو علاقہ ہے، اس میں جو ان کو مار پڑی ہے، اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ آئے دن الزام تراشیاں کر رہے ہیں، جواز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی نئے فالس فلیگ آپریشن کے لیے. اور میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ یہ ایک ڈائیورژنری ٹیکٹک ہے جو وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. سیز فائر کی وائلیشنز کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں. میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ پچھلے 20 دنوں میں، صرف 20 دنوں میں 30 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جس میں بچے ہیں، 12 13 سال کی بچیاں ہیں جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو دیگر شرکاء نے نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کیا، بلکہ قوم کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ انہوں نے آج جو ایک متفق کا ایک کمیونیکے جو پاس کیا ہے، اس کی چند موٹے نکتے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات، انہوں نے سب کچھ سننے کے بعد کہا کہ یہ سب حقائق درست ہیں، ہم ان سے نہ صرف اتفاق کرتے ہیں، ہم آج اس اجلاس کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو اور نہتے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور پیغام یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی جد و جہد کے ساتھ ہیں، اور یہ سٹرگل جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی. یہ ہمارا ارادہ بھی ہے اور یہ ہماری دعا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مت بھولیے کہ یہ مسئلہ کشمیر امہ کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی اہمیت سے کوئی ہماری توجہ ہٹا نہیں سکتا. جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اسی طرح OIC کے فورم پر کشمیر کے مسئلے کی ہماری نظر میں اتنی ہی اہمیت ہے. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم مسترد کرتے ہیں. یہ ساری گفتگو سننے کے بعد انہوں نے کہا ہم مسترد کرتے ہیں وہ جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر 2020 کو انہوں نے مسترد کیا. جو ڈومیسائل رولز ہیں 2020 جس کے ذریعے ڈیموگرافک چینج کرنے کی ان کی کوشش ہے، انہوں نے کہا ہمارا یہ گروپ OIC کانٹیکٹ گروپ ان کو مسترد کرتا ہے، اور یہ OIC کے بہاف پہ آج ہندوستان کی ان پالیسیز کو متفقہ طور پر مسترد کیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ڈیموگرافک چینج کرنے کا ان کا منصوبہ ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اسے مسترد کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بے پناہ تشویش ہے جو سیز فائر وائلیشنز کا انہوں نے تذکرہ کیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ فی الفور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ فی الفور بند کی جائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملٹری سیج ہے اور ان ہیومن لاک ڈاؤن ہے اسے فی الفور ختم کیا جائے. یہ آج پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ OIC کانٹیکٹ گروپ متفقہ طور پر کہہ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا وہ جو کالے قوانین ہیں، وہ ڈریکونین لاز جو ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں پر ظلم برتتے ہیں، ان کو فی الفور ختم کیا جائے. پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے قوانین جو ہیں. انہوں نے یہ بھی تقاضا کیا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو رسائی دی جائے، مقبوضہ کشمیر تک رسائی دی جائے، تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز کر سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ وہاں ہیومن رائٹس کی صورتحال کیا ہے، اور اگر وائلیشنز ہو رہی ہیں تو کیوں کر ہو رہی ہیں. انہوں نے ہمارا جو ایک درینہ ہماری خواہش تھی، اور ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ میں بھی اس کا تذکرہ ہے
کہ اسٹیبلش کیا جائے کمیشن آف انکوائری، تو آج کانٹیکٹ گروپ نے اس پر بھی مہر ثبت کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا، اور یہ بہت قابل غور چیز ہے، کہ جتنی مسلم امہ کے ممالک ہیں، وزرائے خارجہ ہیں، جب وہ ہندوستان سے دو طرفہ معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، ان کے اور معاملات ہو سکتے ہیں، تو ان پر یہ فرض ہے، ان پر یہ لازم ہے کہ وہ جو کشمیر کی صورتحال ہے، مقبوضہ کشمیر کی، وہ اس مسئلے کو ان کے سامنے پیش کرے، اس کو ریز کرے، جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس نقطے کو اٹھائیں۔ تو یہ آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں جن کے بارے میں میں قوم کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ میں شکر گزار ہوں تمام وزرائے خارجہ کا اور OIC کانٹیکٹ گروپ آن کشمیر کا، جنہوں نے نہ صرف ہماری درخواست پر، پاکستان کی درخواست پر ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا، بلکہ ایک متفقہ کمیونیکے سے ہندوستان کو یہ واضح پیغام دیا کہ ان کی کوششوں کے باوجود مسلم امہ کشمیر کے بارے میں ایک رائے رکھتی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے جو 5 اگست 2019 کے اقدامات، یک طرفہ اقدامات ہیں، ان کے بعد جو OIC ممالک ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کے کردار میں بھی تیزی آئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے کی نسبت ان میں بھی ایک زیادہ تیزی دیکھی جائے؟ دیکھیے، بھارت نے انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ یہ اقدامات عارضی ہیں اور حالات معمول کو لوٹ رہے ہیں، لیکن میں نے ان کے سامنے جب حقائق رکھے اور ان کا شیشہ دکھایا تو انہیں اندازہ ہوا کہ بھارت کے ارادے جو ہیں وہ عارضی نہیں ہیں، وہ کشمیر کے لوگوں کو کسی صورت ان کے حقوق اور حق کے خود ارادیت کی جو ان کی خواہش ہے اس کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ اور جیسے جیسے ان کو یہ چیز باور ہو رہی ہے کہ حالات معمول کی طرف نہیں لوٹ رہے اور انسانی حقوق بتدریج پامال ہو رہے ہیں، ویسے ویسے میں سمجھتا ہوں امہ میں بھی اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز میں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بھارت کا جو بیانیہ ہے وہ مان پڑ رہا ہے۔ اچھا، کشمیر کے مسئلے کو 7 دہائیوں سے کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی کچھ ایسے واقعات ہوئے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے، جیسے کہ سلامتی کونسل کے 2 اجلاس ہوئے، اور کشمیر میں جو جس طرح کے حالات ہیں، اور بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے اتنے عرصے سے، 4 مہینے ہونے والے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو اب یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ دیکھیے، دنیا کو، بھارت کو ہوا ہو نہ ہوا ہو، دنیا کو یہ احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بھارت اس خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ دنیا کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ پہلے پاکستان سے پنجہ آزمائی تھی، آج چین سراپا احتجاج ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تجاوز کیا ہے، وہ ناجائز کنسٹرکشنز کر رہے ہیں ایک ڈسپیوٹڈ علاقے میں جو قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا، میں اس کی تفصیلات پہ نہیں جانا چاہتا، قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ آج ہندوستان اور بھارت کی اپوزیشن اور میڈیا سوال کر رہا ہے، وہ جو جن کے بچے وہاں ہلاک ہوئے جوانوں کے، ان کی فیملیز آج ہندوستان کی سرکار سے سوال کر رہی ہیں کہ ہم سے حقائق چھپائے نہ جائیں اور ہمیں اصلیت بتائی جائے کہ ہمارا علاقہ ان کے قبضے میں ہے نہیں ہے، کیا ہوا، پردہ پوشی نہ کی جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے ہٹ کر، چین سے ہٹ کر نیپال آج مترز ہے۔ آج دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ بنگلہ دیش جیسا ملک جو ہے اس میں اس کا کمفرٹ لیول جو ہے وہ بھی متاثر ہو چکا ہے، کہ جس طرح ہندوستان نے بنگالیوں کو نشانہ بنایا، ان کو دیمک سے تشبیہ دی، ان کی بھی تو ایک انا ہے،
ان کی بھی تو ایک خود مختار ملک ہے, ایک آزاد سوورن ملک ہے, اور ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. ان اچھے تعلقات کے باوجود آج بنگلہ دیش بھی اس بات پر مجبور ہو گیا سوچنے پر کہ یہ جو سرکار آئی ہے اس کی سوچ ماضی کی سرکاروں سے برعکس ہے, اور یہ ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے, کیا بنگلہ دیش کے لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز نہیں. تو یہ اب جو میسج دنیا کو جا رہا ہے کہ بھارت نہ صرف یہاں بلکہ ہمارے مغرب کی طرف, افغانستان کی طرف بھی ان کے جو ارادے ہیں وہ سپوائلر کا رول پلے کرنا چاہتا ہے. تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اچھا, بھارت ایل او سی پر مسلسل سرحدی جو خلاف ورزیاں وہ کر رہا تھا, ابھی اس سال بھی 1400 سے زائد مرتبہ ہو چکی ہے, اب چین کے ساتھ بھی پنجہ آزمائی کر رہا ہے. تو یہ لگتا ہے کہ بھارت کا جو ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے آلریڈی کشمیر کو لیا ہوا ہے, دوسرے ممالک کی ٹیریٹری کو اپنا حصہ بنانا, اسی وجہ سے بھارت کے جو ہمسائے ممالک ہیں ان سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. دیکھیے عرض یہ ہے, بھارت کی اس حکومت کی اور اس جماعت کی سوچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کی ذہنیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کی ذہنیت ہے اکھنڈ بھارت. اکھنڈ بھارت تو پاکستان کو بھی, افغانستان کو بھی, بنگلہ دیش کو بھی, بلکہ پورے سب کانٹیننٹ کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. تو یہ ہے اس سوچ کی تبدیلی. یہ جو بھارت آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ وہ نہرو والا, وہ گاندھی والا, وہ سیکولر بھارت نہیں ہے. یہ ایک جنونی طبقہ ہے جو سامنے آیا ہے اور خطرناک ہے. بہت شکریہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں پریس بریفنگ دے رہے تھے.